مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کس قدر محبت ہوتی ہے باپ کو اپنی اولاد سے، آپ اس سے اندازہ لگاؤ یار۔ ایک تو پیغمبر کی محبت بھی ہے اور دوسری باپ بیٹے کی محبت، اور حقیقت میں آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے جذباتی تو ہوتے ہیں، چرسی ہے تو تھپڑ لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن باپ بہرحال پھر اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، باپ بہرحال پھر بھی اس کو سینے سے لگانے کے لیے آخری دم تک تیار ہوتا ہے۔ اولادیں نالائق ہوتی ہیں، وہ نہیں مانتی، ان کی نفرتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ہمیں اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ باپ کا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے، اس میں بھی برداشت ہونی چاہیے۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں، اگر ابا برداشت نہیں کر رہے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو، آپ کے باپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ابا کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ شریعت میں حکم یہی ہے کہ باپ جیسا بھی ہو اولاد نے بہرحال برداشت کرنا ہے۔ ہاں ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے، جیسے ایک گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور کوئی ابا کو بعض دفعہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ایسا، ابا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب بندے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں، بعض ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا حل یہ کہ الگ رہو، بدتمیزی نہ کرو بلکہ الگ رہائش اختیار کر لو۔ تو جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اولادوں کو میں مشورہ دیتا ہوں، بھائی ایک ظاہر انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے نا، جتنے بھی ابا کے حقوق ہیں لامحدود تو نہیں ہے نا کہ ابا صبح شام کوٹتے پیٹتے رہیں، ٹھڈے مارتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، آدمی ڈپریشن میں جاتے جاتے بہت ہی پاگل بھی میں نے دیکھے ہو گئے ہیں، بالکل ہی صحیح عجیب سے ہو گئے ہیں۔ تو انسان بہرحال ربڑ کا بنا ہوا نہیں ہے، ربڑ کا بنا ہوا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ پھر ڈپریشن میں جائے گا اور زیادہ مصیبت میں ہو جائے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے موقع پہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، باپ نے جب دھمکی دی کہ میں پتھر سے مار کے ہلاک کر دوں گا، تو اب کیا کرتے ابراہیم علیہ السلام؟ یہ تھوڑی کہ وہ مار کھا لیں، ٹھیک ہے جی آپ مجھے قتل کر دیں، اپنی طرف سے محبت سے سمجھا دیا، نہیں بات بنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ آخر میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں آپ سے تعلق ختم نہیں کروں گا، لیکن چونکہ اب ساتھ رہنے میں مسائل ہیں، میں اپنی دعوت تو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں، کہ میں ان بت پرستی پہ راضی ہو جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر اللہ کا حق مارا جا رہا ہے نا۔ تو اپنے ویژن کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، لیکن باپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو ہمیں اس کا شریعت میں ثبوت ملتا ہے کہ جب بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو بھائی الگ ہو جاؤ، تعلق تھوڑا کم ملا کرو، باقی پھر باقی چیزوں سے تلافی کرو، ہدیے بھیج دیے ان کو، کوئی اور مختلف طریقوں سے، ہر چیز ملاقات نہیں ہوتی۔ اسی طرح بات چلیے تو یہ بھی بتا دوں، رشتہ داروں میں جب آپس میں نہ بن رہی ہو نا، آپ نے پوری کوشش کر لی رشتہ داری جوڑنے کی، شریعت میں تو جوڑنے کا حکم ہے نا، ارے شریعت میں کیا حکم ہے؟ رشتہ داری جوڑو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، نماز روزے کی طرح فرض ہے، انگریزوں میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ہے تو بھائی ہے، رہتا ہے تو 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، بات چیت ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی، لیکن ہمارے ہاں ایسا شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ بھائی ہے تو 2 سال سے بات ہی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ بہن ہے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اس مجلس سے چلا جائے، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، تاکہ اللہ ہماری دعا رد نہ کر دے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو وہ ایک بندہ گیا اور واپس آیا، تو کسی نے پھر ان سے پوچھا بھائی کیا؟ انہوں نے کہا میری پھپھی سے میں نے 2 سال بات نہیں کی تھی، تو آج میں ان کو منا کے آیا ہوں آپ کی محفل۔ تو رشتہ داری تو جوڑنی ہی جوڑنی ہے نا، لیکن جوڑنی کس طرح سے ہے، وہ ہر ایک کا طریقہ دوسرے سے مختلف۔ بعض دفعہ اچھا جوڑنی حدیث میں آتا ہے سل من قطعک، جو رشتہ داری توڑتا ہے نا اس سے جوڑنی ہے، جو جوڑ رہا ہے وہ تو ویسے ہی جوڑنی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بھائی تو تمیز سے بات نہیں کرتا، ہماری بہن تو یہ کرتی ہے، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا میرے کو، میں بھی کسی کا ماموں ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بانجے میرے نا، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا، ہمارا ان کے میں نے بول دیا تھا نا بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کے فیل کیا ہو انہوں نے، یار ہم نے آپ سے بولا تھا آپ نے مائک میں بول دیا، تو ہو سکتا ہے ان کا میٹر گھوما ہو، تو ادھر خالہ نے یہ کہہ دیا تو ماموں نے یہ کہہ دیا کہ، تو یہ سب گھروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے، لیس الواصل بالمکافاہ،
رشتہ داری جوڑنے کی جو قرآن میں فضیلت ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے جو بدلے کے طور پہ جوڑ رہا ہو کہ آپ کی بہن کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو چلو ہم بھی کر لیں. یہ تو کرنا ہی ہے. اصل جو فضائل ہیں کہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بھی آپ کیا کریں, جوڑیں. اب یہ کام ہوتا ہے مشکل, کیونکہ جو تمیز سے بات نہیں کر رہا, آپ اگر محبت سے بھی کرو گے نا, بعض تو انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں کہ یار ہم غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اچھا ہے, تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. لیکن بعض ہوتے ہی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر, کوئی سمجھ رہے ہیں, مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے بن رہے ہیں, وہ اچھائی کو بھی الٹا لے کے جا رہے ہیں. اچھا اس لیے مجھ سے ہنس کے بات کرتے ہو, اصل میں مالدار آدمی ہوں نا تو میرے پیسوں پہ نظر. ابا کی خدمت آپ کر رہے ہیں, ابا مجھے لگتا ہے تو میری وراثت پہ نظر جما کے بیٹھا ہوا ہے. بعض ہوتا ہے الٹا ہی, ہر چیز میں الٹا چل رہا ہے بندہ. تو ایسے موقع پہ پھر ہم بھی یہ مشورہ دیتے ہیں, بھائی زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھیں گی. زیادہ کلوز نہیں ہو, تھوڑا سا ریزرو رہو, دور رہو. اس کی تلافی اب کسی اور طریقے سے کرو, پیسے بھیج دیے, خیریت پوچھوا لی, وہ آپ خود فیصلہ کریں گے, وہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا فرمایا, تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند. ایک حلم, کیا مطلب, برداشت, ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے. کوئی بھی بات سنی نا اس کے بہت غور فکر کر کے فیصلہ کرتے ہو. دوسرا الاناہ, جلد بازی نہیں ہے. جب بردباری ہوتی ہے تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہوتی, یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. الحلم والاناہ, جلد بازی نہیں ہے, کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے. حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. والانات من الرحمن, اور سکون اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اصل ہے کسی بھی بات کو سمجھانا ہے تمیز سے, اخلاق سے. اس کو اخلاق کی مٹھاس اس میں جتنی گھول سکتے ہیں گھولیں, چاہے ابا ہو چاہے بیٹا ہو. اصل میں باپ یہ سمجھتا ہے, ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی ہے تو میں جیسے چاہوں بات کروں اس سے, کیونکہ میری کیا ہے, بیٹی. یہ غلط ہے. آپ کا بچہ ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا شاگرد ہے, آپ کا ملازم ہے. اصل یہ ہے کہ آپ نے اس سے تمیز سے, اخلاق سے, مسکرا کے ہی بات کرنی ہے. اب کبھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار یہ اب تمیز نہیں, ابھی تو غصے والی بات ہے. تو پہلے سوچو کہ 100% جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اب غصے کے بغیر کام نہیں چل سکتا, 100%, اس وقت تک آپ کے لیے غصہ کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم احتیاطاً بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 لگا کے ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے. 2 لگا کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی سے بچہ سیدھا ہو جائے. ابے بھائی ہو سکتا ہے نہیں, آپ نے اخلاق کی انتہا کو پہنچ چکے, باقی تمام طریقے تربیت کے اولاد کے آپ نے استعمال کر لیے, سب کچھ ہو گیا. بچے کو شراب پیتے ہوئے بھی دیکھ لو نا, ایک دم جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا اکلوتا بیٹا, وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے, میرے بیان میں بھی بچے کو بٹھاتے, خود بھی اس کی تربیت کرتے. بچہ چھوٹا تھا, اب وہ جب بالغ ہوا, قریب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا, اچھا اکلوتا تھا, تو کہہ رہے میں تجھے مفتی بناؤں گا, تجھے عالم. ان کے خاندان میں علماء نہیں تھے, میں تجھے یہ بناؤں گا, میں تجھے بزرگ بناؤں گا. وہ ظاہر ہے اکلوتا بیٹا ہے تو باپ کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, اور بچہ بھی بڑا تمیز سے. او بھائی اس کیا ہوا ہے, یہ پرانا واقعہ ہے. تو مجھے ایک دن آئے, ایک دم جذباتی نہ, رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے میرے بچے کی جیب سے لڑکی کی تصویر نکلی ہے. اب ظاہر ہے غم تو ہوگا انسان کو نا, یار میں کیا بنا رہا ہوں, کم بخت تو. اب ٹین ایجز لڑکا ہے, ظاہر ہے 13-14 سال کی عمر میں انسان کے جذبات بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک دم جذباتی, اور میں نے ان کو آرام سے بٹھایا, میں نے کہا دیکھو یہ ابھی بگڑنا شروع ہوا ہے, ابھی بگڑا ہے نہیں. تو تمیز سے نا, آرام سے. ایک دم جذباتی ہو گیا, کوٹ دیا, پیٹ دیا, تو بچے کو پھر اسی میں سکون ملے گا. کہہ رہے یار یہاں تو سکون کیا ہوا ہے. جب بچہ ٹینشن میں آئے گا نا تو سکون کے لیے جا کے تکیے کے نیچے وہ تصویریں ہی دیکھے گا, فوج کوئی تصویر تھی. یہ بھی ممکن ہے کہ فائدہ ہو جائے, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے 2 لگا دیا تو بچہ ایک دم خوف بیٹھ گیا, بھائی آئندہ یہ کام. امکان اس کا بھی ہے کہ 2 لگانے سے ہمیشہ کے لیے یہ عادت چھوٹ جائے, امکان ہے. اور بہت سے لوگوں کی چھوٹی عادتیں, ابا نے اسی وقت پکڑ کے کوٹ دیا, بچہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. لیکن سائیڈ افیکٹ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ بھائی اب تھپڑ لگائے بغیر فائدہ
نہیں ہے, اس وقت تک یہ اقدام نہیں کرنا. تو میں نے ان کو ریلیکس کیا, ٹھنڈا کیا. میں نے کہا بھائی آرام سے, تمیز. کیا کروں, میں نے کہا اس کو سمجھائیں, میں بھی بیٹھتا ہوں, آپ بھی بیٹھیں, اس کو سمجھائیں بیٹا دیکھو یہ غلط عادتیں ہیں, ایک دفعہ لگ گئے تو. اور پھر یہ میں نے کہا یہ خود نہیں خراب ہو رہا, اس کو اس کے دوست, یہ چیزیں خود سے کبھی نہیں انسان کرتا. تو اسکول دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے, کس اسکول چینج کر رہے ہیں اس کا. آپ گھر میں جتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں, اسکول غلط ملا ہوا ہے, وہاں لڑکے یہ چیزیں اس کو دکھا رہے ہیں, تو تھوڑے دنوں میں ایسے بچوں کو اپنا ابا بیوقوف لگنے لگتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یار دنیا تو یہ, اور ابا ہمارا کس ٹائپ کا ابا مل گیا ہم کو, ٹھیک ہے نا. اسکول چینج کر دیں, اور اسکول یہ کہہ کے نہیں چینج کرے تو یہاں بگڑ رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے. وہ پھر کیا کرے گا, کہے گا میرا ابا نا انٹرٹینمنٹ کی ساری چیزیں مجھ سے چھین رہے ہیں, تو اسکول تو وہ دوسرا ہوگا لیکن تعلقات یہاں, اس کو تھوڑا سا. لیکن یہ چیزیں جب انسان سوچے نا, جب ایک دم جذباتی نہ ہو جائے, پھر یہ چیزیں سوچے نا کہ اب کرنا کیا ہے, تو اللہ کا فضل ہو گیا. پھر وہ جذبات سے ہٹ گئے, انہوں نے پھر آرام سے, مارا پیٹا بھی نہیں, آرام سے. وہ بچہ ایسا ماشاءاللہ نیک پرہیزگار بنا, بہت اچھا بن گیا. عالم مفتی تو نہیں بنا لیکن اچھا بن گیا, انسان کا بچہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو یہ غم تھا عالم مفتی نہیں بنا. میں نے کہا یار جو انسان کا بچہ بن جائے اس زمانے میں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. چرسی نہیں ہے, ہیروئن چی نہیں ہے, اس کے بچے بن جائیں گے عالم مفتی انشاءاللہ. اس کی شادی بھی ہو گئی, اس کے بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. یہ پرانا واقعہ ہے, 15-16 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو پھر اس کے میں نے کہا بچہ آپ نے نیت کر لی, بیٹا نہیں بنے گا تو اولادوں میں کوئی بن جائے گا انشاءاللہ. لیکن جذباتی بننے سے نہ کوئی مفتی بنے گا کہ تو مفتی بن, بندوق لا کے بن, میں چلا دوں گا تو بن جائے گا, کچھ بھی نہیں بنے گا بھائی. وہ تو تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے شارٹ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل کیا ہے اسلام میں, عقل بھی کہتی اصل اخلاق ہے. بہت جہاں شدید مجبوری ہو وہاں جا کے سختی کرنے کا حکم ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب ساس بہو کا کوئی تبصرہ آئے نا, کہیں بھی بیٹھی ہوئی ہے ساس صاحبہ, بہو کا تذکرہ چل نکلا, تو اصل یہ ہے کہ بہو کی برائی بیان نہ کیا جائے, اگرچہ اس میں برائی ہو بھی. اصل کیا ہے بولو نا, اصل یہ کہ برائی کسی کی بھی بیان نہیں کرنی ہے. برے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں نا. ابے بھائی اتنے لوگ دنیا میں برے بھی ہیں, تو آپ کیا بیٹھ کے برائیاں کرتے رہو گے. تو ساس کہہ سکتی ہے تو میری بہو ہے, یہ جب بری ہوگی تو میں تو برائی بیان کروں گا, برائی بیان کروں گی. تو بھائی یہ آپ کی بہو ہے, اس لیے اب آپ نے برائی بیان نہیں کری, کیونکہ رشتہ ہے اس سے, بیٹیوں کی طرح ہے. تو اب یہ رشتہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, گھر کی برائی کو گھر کے اندر ہی رکھنا ہے. آپ نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہو کا بھی یہی حکم ہے. اصل یہ کہ خاموشی ہے, لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بولنا ہے. جب تک شدید مجبوری نہ ہو خاموش نہیں رہتے ہم. اصل تو یہ کہ میں اس کی برائی بیان کروں, میں بہو کی برائی بیان کروں, میں داماد کی برائی بیان کروں, میں سالے کی برائی بیان کروں, میں بیوی کی برائی بیان کروں, وہ بیوی شوہر کی برائی بیان کرے, میں ابا کی برائی بیان کروں, وہ اماں کی برائی. خاموش اس وقت ہوں گے جب بہت مجبوری ہونا کہ برائی بیان کرنے کا کوئی موقع ہے ہی نہیں. وہ خاموش ہوتے ہیں ہم ایس ایچ او کے سامنے, وہاں پولیس کی برائی ہم بیان نہیں, مجبوری ہے بھائی, پکڑ لے گا مارے گا, تعلقات خراب ہو جائیں گے. الٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا معاملہ؟ جیسے وہمیوں کا اصل یہ کہ وضو ہر وقت ٹوٹ رہا ہے ان کا. وہمی جو ہے نا, وہمی جب وہ وضو کرتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ وضو باقی ہے, جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو اس وقت تک وضو باقی. وہمی الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اصل تو یہ کہ قطرہ نکل رہا ہے, ہوا خارج ہو رہی ہے, وضو کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ دھو لیا, اصل یہ ہے کہ دھل گیا, کوئی جگہ خشک نہیں رہی ہے. جب تک اب خشک ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ سمجھیں گے منہ دھل گیا ہے. لیکن وہمی کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منہ خشک ہے, جب تک مجھے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ پورا منہ میرا گیلا ہو چکا ہے, اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کے گواہی نہیں دیں گے, اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ وسیم بھائی کا وضو ہو چکا ہے. ایک صاحب یہاں تک وہمی تھے کہ وہ تالاب میں وہ وضو کر رہے تھے, پہلے نلکے سے کیا, ان کو سمجھ اطمینان نہیں ہوا, پھر تالاب میں جا کے کرنا, وہ بعض مدرسوں میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا, اس میں وضو کرنا شروع کیا, پھر نہیں ہوئے تو وہ انہوں نے خود واقعہ اپنا بتایا کہ میں نے جس لوٹے سے وضو کر رہا تھا, میں نے کہا یار اطمینان ہو نہیں رہا, تو میں نے وہ لوٹا جو ہے نا تالاب میں پھینکا, اور لوگوں سے کہا میرا لوٹا, ارے میرا, اور یہ کہہ کے میں نے تالاب میں ڈبکی لگا دی. پورا زمین سے گھوم کے اوپر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میرا وضو الحمدللہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا جب تک ہونے کا 100% یقین نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہر چیز
الٹی. تو اخلاق میں بھی یہی ہے. اصل تو یہ کہ بات تمیز بات کرو تھپڑ سے, بات شروع کرو گالی سے. میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا, پرانی بات ہے, پرانے واقعات یاد آتے ہیں. ایک رکشے والے سے ان کی گاڑی ٹکر ہو گئی, اترتے ہی رکشے والے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, حد تیری ایسے. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے, پہلے آرام سے. کہہ رہے نہیں آرام سے بات کی نا تو پھر یہ چڑھ جائے گا میرے اوپر. صحیح ہے. اگر میں نے آرام سے, کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اصل ہے بدتمیزی. اصل کیا ہے, وہ یہ ان کا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک چھٹا رکن ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی سے تمیز سے بات, اصل تو بدتمیزی ہے, بات شروع کرو بدتمیزی سے. تو بھائی اصل تمیز ہے. ٹکر بھی ہو گئی, آپ کی غلطی بھی ہوگی نا, تو سوری کا ہی موقع دے دو اگلے کو. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں گاڑی میں کہیں گیا ہوں, ڈیفینس کی طرف مجھے کہیں کام تھا, تو ایک بڑی عمر کی خاتون تھی. میری گاڑی وہ میں پارکنگ کے دوران وہ بیچاری کی گاڑی سے لگ گئی. وہ گاڑی سے اتری نا, کہہ رہی ہے میری گاڑی کا نیا کلر کی واٹ لگا دی, اور میری نئی گاڑی, اور یہ, اور وہ بولے جا رہی ہیں. میں نے کہا انٹی کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایک اور کیس نہ بن جائے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کا کیس چھوڑ کے انٹی تیرا باپ ہوگا انٹی. میں تو پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ میں بولوں کیا ان کو, خاتون بولوں, انٹی بولوں, بہن بولوں, کیا بولوں. تو خیر میں نے محترمہ بول دیا. میں نے کہا یہ تھوڑا بیلنس سا لفظ ہے. اب دیکھو ہم بھی جذبات میں آ کے انٹی بول دیتے ایک دم, تو گلے مسئلہ اور کیس, گاڑی گئی ایک طرف. تو میں بڑے سوچ کے, میں نے کہا سوچ سمجھ کے محترمہ ایسے کر کے میں نے بات. تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بھائی میرے سے, میں نے کہا میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو اب آپ بتا دیں میں اس کو بنوا دیتا ہوں, میں پیسے دے دیتا ہوں. میں نے دل میں سوچا یار غلطی اس کی ہے, ان کی ہے, میری ہے, کیا کیا انسان ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, مجھے اب یاد نہیں ہوا کیا تھا. اب کیا بحث کرے آدمی. تو میں نے کہا اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ پیسے دے کے پتلی ہو, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں نا. یہ واقعہ ہوگا 7-8 سال پرانا, اس وقت بھی لوگ بہت جانتے تھے. تو میں نے کہا جاننے والے نکلے بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کیا پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس چکر میں کہ بھائی آپ مجھ سے ڈبل پیسے لے لیں. وہ ڈیفینس کی خاتون, ان کو پیسوں سے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھا کہ یار پیسے کیا, گاڑی تو گئی نا. تو میں نے کہا پورا کلر کروا دیتا ہوں میں اس کا, دوبارہ سے آپ کو یہ خطرہ ہے. ایک دفعہ کلر تو ہو چکا نا گاڑی پہ, آپ خود ہی کہہ رہی ہو کہ پوری نیا کر, تو ایک پورا کلر کروا دیتا ہوں, جان چھوڑو میری. ایسا نہ ہو کوئی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. وہ بولے جا رہی ہیں, تو وہی ہمارے ہاں اصل یہ ہے کہ پھڈا سب کا ہے, یہ انٹی کی بات نہیں ہے, سبھی کا ہے یہ تو. وہ انٹی سے اگر آپ کسی انٹے سے ٹکراتے تو وہ تو منہ توڑ دیتا آپ سے, حقیقت بتا رہا ہوں. وہ تو پہلے تھپڑ مارتا, مکے مارتا, اس کے بعد بات شروع کرتا.